قل کہہ دیجئے اغیر اللہ اتخذ ولیا، کیا اللہ کے سوا میں کسی کو ولی بنا لوں، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو ولی بنا لوں۔ ولی کس کو کہتے ہیں؟ دوست، مددگار، حمایتی۔ کون ہے وہ اللہ؟ فاطر السماوات والارض، پیدا کرنے والا آسمانوں اور زمین کا، یعنی نئے سرے سے پیدا کرنے والا۔ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، اور وہ ہے جو کھلاتا ہے اور کھلایا نہیں جاتا، یعنی سب کو وہ کھلاتا ہے لیکن نہ وہ خود کھاتا ہے اور نہ اسے کوئی کھلاتا ہے، جیسا کہ سورۃ الذاریات کی آیت 56 سے 58 میں آتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ، میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا، میں انسانوں سے یہ نہیں چاہتا کہ وہ مجھے کچھ کھلائیں، وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ، اور میں نہیں چاہتا کہ وہ مجھے کھانا کھلائیں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، بے شک اللہ وہی رزاق ہے، سب کو رزق دینے والا ہے، ذو القوة، قوت والا ہے، المتین، متین ہے یعنی بہت طاقت والا ہے۔ وَهُوَ يُطْعِمُهُ، یہ لفظ کیا بتاتا ہے؟ وَهُوَ يُطْعِمُهُ، اور وہ کھلاتا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ رازق اللہ ہے، وہ کھلاتا ہے۔ اس لیے پھر مانگنا کس سے چاہیے؟ اللہ ہی سے مانگنا چاہیے، کیونکہ وہ کھلانے والا ہے۔ تو پھر اس سے فرق ہو گیا نا، ایک کھلانے والا ہے اور کھانے والا ہے، تو کھانے والے تو پھر خدا نہیں ہو سکتے نا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کی الوہیت کی تردید جس طرح کی گئی وہ کیا تھی؟ کانا یاکلان الطعام، وہ دونوں تو کھانا کھاتے تھے اور الہ کھانا نہیں کھایا کرتا۔ قل انی امرت، کہہ دیجئے بے شک میں حکم دیا گیا ہوں، ان اکونا، کہ میں ہو جاؤں، اول من اسلم، سب سے پہلا جو اسلام لایا، یعنی سب سے پہلے اسلام لانے والا بن جاؤں۔ اور یہاں اسلام میں ایمان بھی شامل ہے۔ اسلمہ کہا تو یہ صرف اسلام نہیں بلکہ ایمان لانے والا، کیونکہ ایمان لا کر ہی کوئی مسلمان کہلاتا ہے نا۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور تم ہرگز نہ ہونا مشرکین میں سے۔ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ اس امت میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے سے پہلے میں خود مسلمان بن جاؤں، میں خود ایک نمونہ پیش کروں اور ہرگز بھی شرک کرنے والوں میں شامل نہ ہوں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اسلام اور شرک بالکل دو متضاد چیزیں۔ سورۃ الزمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، کیا اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت میں کروں اے جاہلوں؟ یعنی شرک کیا ہے؟ جہالت ہے، لہذا ایک پیغمبر سے اس بات کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ اور آپ کو کیوں کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کہیے، آپ بتائیے؟ کیونکہ انسان ہمیشہ دوسرے کو دیکھ کر زیادہ سیکھتا ہے، اور کہنے والا اگر اپنی کہی ہوئی بات پر عمل بھی کر رہا ہو تو وہ زیادہ مؤثر ہوتی۔ اس لیے آپ سے کہلوایا جا رہا ہے کہ آپ انہیں کہہ دیجئے کہ میں اللہ کو چھوڑ کر جس نے ہر چیز پیدا کی کسی اور کو اپنا دوست نہیں بنا سکتا، اور اسی طرح نہ ہی کسی اور سے رزق مانگتا ہوں، اور مجھے شرک سے بچتے ہوئے سب سے پہلے اللہ کے آگے سر جھکانا ہے۔ اور اسلام کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ظاہر و باطن میں اللہ کے آگے جھک جانا، اپنا آپ اللہ کے حوالے کر دینا، اپنی عقل، اپنی سوچ، اپنی خوشی، اپنی رضامندی سب اللہ کی مرضی کے تابع کرنا، یہ اسلام ہے۔ اب اگر پوچھا جائے اسلام کیا ہے؟ ظاہر و باطن میں اللہ کی اطاعت۔ باطن کا لفظ کیوں کہا گیا؟ ایمان کے بغیر اسلام معتبر نہیں۔